نہ خبر واحد کی آ سکی، اور بالکل چپ کر کے جتنا محدثین کا منہج ہے، نتائج ہیں، وہ سارے کے سارے خبر واحد کی جھولی میں ڈال کے ذنی بنا کے اس کو جو ہے نا ہم گزارا کر رہے ہیں۔ کیا یہ فکر صحیح ہے؟ یہ بہت بڑا ایک غلطی نہیں ہے؟ یہ کسی چوک سے ہم انتہائی غلط رستے جانا ادھر کو تھا، ہم ادھر کو نہیں چل پڑے ہم۔ تو بھائیو، یہ ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ اخیر جتنے بھی اصولی سمجھدار بڑے ٹاپ کے موجود ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بابا یہ خبر واحد اور متواتر کی تعریف کو ہم عدد کی بنیاد پہ منضبط، بلکہ انہوں نے کہا کہ ما من عدد، کوئی تعداد جتنی آپ تصور کر لیں، عقل ان کا جھوٹ پہ متفق ہونا محال نہیں مانتی۔ اچھا چلو جی، اب کیا کریں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا یار نہیں، اصطلاح مانو چھڑو، جب یہ منضبط نہیں ہوتی ہے، کسی ایسی تعریف کے ضابطے کے اندر فٹ نہیں ہوتی ہے کہ جو قابل عمل ہو، تو انہوں چھٹو، چھڑیا پھر بولے پکڑا ہوا ہے سب نے، آج چھوڑا نہیں ہے کسی، المیہ ہے بہت بڑا۔ ہاں یہ کہہ دیا کہ اچھا جی وہ ہم یہ کہیں گے کہ جیسے یقین حاصل ہو جائے تو وہ متواتر ہے۔ اچھا چلو، اس بنیاد پہ جب ہم تعریف کریں گے متواتر کی اور احاد کی تو وہ کیا بنے گا؟ جس کا یقین ہو جائے وہ متواتر ہے، جس کا نہ ہو وہ کیا ہوگا؟ وہ خبر واحد ہو جائے گی۔ چلو، اس کا بھی کیا معیار ہے، اس کا بھی کیا رزلٹ ہے، اس کا بھی عملی طور پہ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ایک خبر آپ نے سچی مان لی، یقین کر لیا، میں نے کہا یار تھوڑے نزدیک یقیناً صحیح ہے لیکن میرے نزدیک یقیناً جھوٹی ہے، میں نہ بندے نو جاننا، ہوتا یہ نہیں ہوتا۔ چلو آخر کیا بنے گا؟ آخر یہ بنے گا کہ پھر اس طرح پہ متواتر اور احاد کے جو نتائج ہیں وہ آپ اپنے اوپر مسلط کر سکتے ہیں، دوسروں پہ مسلط۔ یہ بڑا فرق ہے، جو فطرت کے خلاف ہے اور جو فطرت اور شرع کے مطابق ہے۔ صحیح حدیث کی شرطوں کے مطابق جو حدیث صحیح ہوتی ہے نا، یہ دوسروں پہ مسلط ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کرتے ہیں، کرتے آئے ہیں، ہوتی ہیں۔ کوئی نہیں مانتا، ہم کہیں گے بھائی مننا نہیں مننا یہ تیری مرضی ہے، اے دس بھی صحیح ہے کہ نہیں، بس منی نہ منی یہ تو تیرا مسئلہ ہے نا، میرا تو نہیں ہے۔ تو اے دس بھی فنی طریقے نہ ایک غلط ہے، اے منو ثابت کر کے دس۔ لیکن جس کو آپ ڈالیں اس کھاتے میں کہ جی یقین ہوگا، تو یار تو انو یقین ہوا ہے، منو نہیں ہوا۔ اب یہ تو وہی بات ہوگی نا، ایک آدمی کو کھانسی ہو گئی دوسرے کو نہیں ہوا، ایک کو کرونا ہو گیا دوسرے کو نہیں ہوا، وہ جنہوں ہوا وہ آ کے کہ نہیں تو انو بھی ہونا چاہیے۔ یہ کیا عقل ہوئی یار، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حجت ملزمہ تو نہ بنی نا یہ تو یعنی یہ پوزیشن ہے ان چیزوں کی۔ اس کے برعکس جو محدثین کے نزدیک جو کوئی ثابت ہے بابا وہ حجت ملزمہ ہے یا نہیں، ہم مخالف کو جو ہے نا اس کو پابند کر سکتے ہیں کہ بھائی یا انہوں غلط ثابت کر یا پھر انہوں من، وہ غلط نہیں ثابت کر دے کیونکہ وہ بڑے اس کیوں نہیں ثابت کر سکتا وہ غلط، کہ اس پہ جو دلائل ہیں وہ اتنے فطری مضبوط دلائل ہیں کہ جن کو وہ چیلنج نہیں کر پا رہا، مندہ نہیں، وہ چند مندہ نہیں، ساڑھی ذمہ داری نہیں ہے کہ دلوں سے بنا کے چلیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائیو آپ کو؟ یہ میں نے آپ کو ایک قاعدہ، آپ اتنا مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ ہم اس طرح کی جو ہمارے اپنے طرف سے جو غلطیاں ہیں، ہماری اپنی جو غلط منہج ہے ہمارا بنایا ہوا، آنکھیں بند کر کے جو ہے نا وہ چلے جا رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے جو ہے نا وہ چلے جا رہے ہیں، پڑھتے پڑھاتے جا رہے ہیں، تطبیق ان کی کہیں بھی نہیں ہے۔ جبکہ قطعی اور ظنی کی بنیاد پہ اگر حکم لگانا ہو تو محدثین کے منہج میں بڑی عظیم چیزیں موجود ہیں۔ ہر وہ حدیث میں دے دیتا ہوں آپ کو، معیار دیتا ہوں، آپ چیلنج کرنا چیک کریں جہاں، ہر وہ حدیث جو محدثین کے منہج اور طریقے کے مطابق صحیح ہے،
امت نے اس پہ عمل کیا ہے. کسی نے بھی اس پہ بے عمل پہ احتجاج حجیت پہ مخالفت نہیں کی ہے. اجمعوا علی الاحتجاج به. یہ اب بھی ظنی ہے. تو اجماع بھی ساتھ آ گیا. اگر محدثین سے ثابت کردہ حکم صحیح آپ اس کی بنیاد پہ اگر آپ یقین نہیں کر رہے ہیں تو جب امت نے اس پہ بالاتفاق عمل کر لیا تو اب بھی آپ کہیں کہ نہیں یہ چونکہ خبر واحد لہذا ظنی ہے. وہ بھائی خبر واحد کی ظنیت تو تیرے دماغ پہ بڑی چڑھ گئی. اجماع کی قطعیت جو ہے نا وہ آپ پھر جو ہے نا وہ گول کر رہے ہیں جبکہ وہ الگ ایک حقیقت ہے علم. تو بھائی اب دیکھیے کتنی صحیح حدیث، ہزاروں حدیثیں جو محدثین کے نزدیک صحیح ہیں لیکن امت کا اس میں بالاتفاق جو ہے نا وہ حجیت موجود ہے، احتجاج موجود ہے. کیا اب بھی وہ یقینی نہیں ہوئی ہے؟ اگر نہیں ہوئی ہے تو پھر یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ الامت لا تجتمع علی الضلال. یہ بڑا جھول ہے، بڑا یہ جو ہے نا وہ اونچ نیچ ہے، افراط و تفریط. اس کی میں ایک مثال آپ کو دے دوں. دیکھو ایک معروف حدیث ہے وہ جس کو آپ مسیء الصلاۃ کے نام سے جو ہے وہ اچھا چلو سنو. یہ حدیث مسیء الصلاۃ والی ایک حدیث جو ہے معروف ہے، ایک حدیث ٹھیک ہے. اس کا قضیہ کیا ہے؟ قضیہ اس کا یہ ہے ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی مسجد میں آپ کے سامنے ایک طریقے سے نماز پڑھی. پڑھ کے جانے لگا آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ انکا لم تصلی، تو نے پڑھی نہیں. یعنی جو ہمارے فقہی اصطلاحیں ہیں اس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز پہ جو حکم لگایا وہ کیا حکم تھا؟ بطلان کا تھا یا صحت کا تھا؟ آپ نے حکم لگایا، شارع نے حکم لگایا کہ یہ نماز کیا ہے؟ باطل. اب میں کہوں کہ نہیں یہ باطل نہیں ہوئی ہے، یہ فاسد ہو گئی. یعنی فاسد جو ہے نا وہ صحت اور بطلان کے درمیان کا درجہ ہے جو آج آ کے جو ہے نا وہ یوں سمجھو کہ یہ صحت کا ہی بھائی بنتا ہے. اچھا کی کیا دلیل ہے بھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باطل قرار دیا؟ باطل نہ کہتے تو دوبارہ پڑھنے کو کیوں کہتے؟ جو فاسد ہوتی ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، اس میں شریعت دوبارہ اس کو ادا کرنے کا پابند نہیں کرتا، اس کو غلطی بتا دیتا ہے کہ دیکھیں یہ غلطی ہو گئی ہے، اس کو آئندہ نہیں کرنا. اب میں کہوں کہ جی نہیں، نماز اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. اب کیوں کی ہوا ہے بھائی؟ جی ہوا یہ ہے کہ اصل میں یہ حدیث جو ہے نا یہ تو خبر واحد سے ہے، خبر واحد سے ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلطیاں اس کو بتائیں آخر میں حتی تعتدل قائما تطمئن راکعا ساجدا، یہ غلطیاں جو بتائیں، جو نقائص بتائے، جن نقائص کی بنیاد پہ یہ نماز اس کی باطل قرار دی گئی، یہ نقائص قرآن میں نہیں ہے. قرآن قطعی ہے، یہ حدیث ظنی ہے. اگر اس کو بھی ہم قطعی مان لیں گے تو قرآن پہ زیادت، خبر واحد سے زیادت کا جو ہے نا وہ، اور یہ تو بالکل جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج تک جو ہے نا وہ جھگڑا چل رہا ہے کہ یہ اس کی نماز جو ہے نا وہ باطل ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے، یہ اس میں جو ہے نا وہ الجھے ہوئے ہیں. اور اس کا سبب کیا ہے؟ یہ وہی کہ یہ خبر واحد ہے. اس کو اگر معمول بناتے ہیں تو قرآن پہ زیادت لازم آتی ہے. خبر واحد ظنی ہے، قرآن قطعی ہے، ظنی سے قطعی پہ زیادت نہیں ہم کر سکتے. اللہ بھائی اس طرح کے مسائل سے کتابیں فقہ کی، اصول فقہ کی بھری پڑی، اور معیار اتنے کھوکھلے ہیں، اتنے کھوکھلے ہیں کہ
کہ ان کا علم کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں بنتا ہے. جو میں نے بیان کر دیا اس پہ آپ کچھ اندازہ لگانے کی جو ہے نا وہ کوشش کریں، اور اس پہ آپ جو ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ اس تناظر میں اب ہمیں اس پہ کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے. اور یہ کام کون کرے گا؟ اہل حدیث کریں گے. یہ ایک حقیقت جو ہے یہ سن لو بھائی، ہم اہل حدیث ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ اہل حدیث کیا ہوتی ہے. یہ بھی ایک المیہ. تاریخ کے تناظر میں اہل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہماری تفسیریں ایسی ہیں کہ جو تفسیریں بذات خود ان قاعدوں سے بھی جو ہے نا وہ گئی گزری ہے. اہل حدیث کون ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. آمین. یہ اہل حدیث ہوتا ہے. یار بادشاہ بندے اہل حدیثوں کی یہی تعریف ہے. اہل حدیثوں کی تاریخ میں یہی شناخت ہے. نہیں بھائی، اہل حدیث یہ ہوتا ہے. اب پڑھ لیں، آپ عالم آدمی ہیں، مطالعہ کیجیے، مکتبہ پڑھا ہوا، ڈھونڈے، تلاش کریں، پوری تاریخ میں دیکھیں آپ. اہل حدیث نے اگر عمل میں اس میں کوتاہی موجود ہے وہ بڑیاں تلاش کر لیں. آج بھی ہم میں بھی ہیں، سب میں ہیں تلاش. لیکن اہل حدیث کے دامن پہ یہ داغ نہیں ہے کہ اس نے کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار کے دین کو خراب کرنے کی کوشش کی ہو. یہ اہل حدیث کے دامن پہ آپ یہ داغ تلاش نہیں کر سکتے. میں نے کیا، مجھے نہیں ملا بھائی، آپ کر لیجیے، کہیں ملے تو بتا دینا مجھے. ایک بات. دوسرا یہ جو دوسروں کے دامن میں دین میں ابتدا خرابیاں جو داغ موجود ہیں وہ اگر دھوئے بھی ہیں تو اہل حدیثوں نے دھوئے ہیں. اس میں یہ کردار کہ یہ غلط ہے، صحیح یہ ہے. ہر غلط کے مقابلہ میں صحیح کا بات دلائل تعین کر کے جو شریعت کا اصل چہرہ ہے منور، اس کو اگر قائم رکھا ہے، اس کو صاف رکھا ہے تو کسی نے رکھا ہے. اور اہل حدیث کی یہ بھی شناخت ہے، اگر کسی زمانہ میں اہل حدیثوں نے اپنے اس کردار میں کمزوری دکھائی ہے تو یہ داغ بہت بڑے ہیں. جو اہل حدیثوں نے تصحیح نہیں کی نا، کہیں پہ کوتاہی ہو گئی ہے، لوگوں کو غلطیاں کرنے والے اتنے، ہم کس کو ٹھیک کریں، ٹھیک کر کر کے ہم جو ہے نا وہ کھپ جاتے ہیں ساری زندگی. عقیدے کے مسائل میں، فقہی مسائل میں، ان مسائل میں، اس میں مبتدع کی ابتدا اور مبتدع کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ تو فیکٹریاں ہیں کہ روزانہ کے یعنی ٹریکٹروں کے حساب سے جو ہے نا وہ بنا کے معاشرہ میں پھینک رہے ہیں. اب اہل حدیث جس غلطی کو غلطی قرار دے کے شریعت سے کا دامن صاف کیا، اگر کیا ہے تو وہ اہل حدیث نے کیا ہے. اگر وہ داغ صاف نہیں ہو سکا تو اہل حدیث کی کوتاہی تھی، کمی تھی، جس کی وجہ سے وہ نہیں ہوئی. اب مجھے بتائیے، اب 50 سال پہلے جائیے، ہمارے اپنے ملک میں معاشرے میں بدعات خرافات کتنے عروج پہ تھی. پھر اتنے عرصہ میں اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو اس زمانے میں پیدا کر دیا. آپ بتائیے آج تک اہل حدیث علماء نے کتنا انحرافات اور بدعات کا گند ہے جو معاشرے سے صاف کیا ہے. اللہ بھائی، اہل حدیث اس کو کہتے ہیں. تو آپ کیسے اہل حدیث بننا چاہتے ہیں؟ بس صرف 4-5 مسئلے میں جو ہے نا بڑی تحقیق ہے، اسی پہ آپ بحث کر رہے ہیں، اسی پہ مناظرے کر رہے ہیں، اسی پہ کتابیں لکھ رہے ہیں، اور یہ باقی جو اہل حدیثوں کی ساری تاریخ ہے اس کا کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ کون سا اہل حدیث کہاں سے آئے گا اور اس کی جو ہے وہ درستگی کرے گا؟ دوبارہ اس پہ ذرا آپ توجہ فرمائیں. بڑی بھاری ذمہ داری ہیں آپ پہ. آپ کا کام اتنا نہیں ہے، اگر آپ اتنے تک محدود ہیں کہ ہم نے پڑھا، ایک کورس جو ہے مکمل کیا، اس کے امتحانات دیے، سند لے لی، سند لے کے آگے کہیں گورنمنٹ کی مراد، یہ کوئی مقصد نہیں.
یہ بھی مقصد جو ہے نا وہ بات ہے. بہرحال زیادہ بھی میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا. جتنا کچھ ہے اس کے تناظر میں آپ ذرا سوچیں، اپنے آپ اپنی ذمہ داریوں کو ادراک کریں، احساس کریں، اور اللہ کے دین کا دفاع عن الدین، دفاع عن السنہ، اس کا جو ہے وہ اپنے آپ کو اہل بنائیں آپ، اور دفاع کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سے یہ کام لے لیں، ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس معیار کا عالم بنائے کہ ہم دین میں جن لوگوں نے غلطیاں کر کر کے انبار لگا دیے ان غلطیوں کو سمجھنے کی بھی توفیق دے، اس کا رد کیسے کرنا ہے، اس کو صاف کیسے کرنا ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا